اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، ہمارا موضوع اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اس موضوع کے حوالے سے الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 تلاوت کی گئی ہے۔ رب کائنات اہل ایمان کو مخاطب فرما کر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 172 میں رب کائنات نے اکل حلال کے حوالے سے حکم دیا۔ قرآن حکیم میں یہ انتہائی اہم موضوع ہے، انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے چند آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آپ نے محسوس کیا کہ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ میں رب کائنات کا حکم مومنوں کے نام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلو من طیبات، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم، جو ہم نے عطا فرمائی۔ پہلی بات تو بالکل واضح ہے کہ اس دنیا میں جتنا بھی رزق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے عطا فرمایا۔ البتہ دنیا کی زندگی کیونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت و زندگی اس رب کائنات نے اس لیے پیدا فرمائی تاکہ وہ تمہیں جانچے، تاکہ وہ تمہیں پرکھے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں۔ گویا یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ چند روزہ، چند لاکھ گھنٹے ہیں جو کہ رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائے۔ اس امتحانی وقفے میں اب میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو رب کائنات نے حرام قرار دی، نجس اور ناپاک قرار دی، اور اکثر و بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو حلال قرار دیں، پاکیزہ ہیں، ان کے کھانے سے انسانی زندگی پر، انسانی صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ لہذا یہ فلسفہ کہ بعض چیزوں کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا، بعض کو حرام قرار دیا، وہ آزمائش کے لیے۔ لہذا قرآن حکیم میں رب کائنات نے اس حوالے سے آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک درخت کے بارے میں فرمایا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اسپیسیفک ٹری تھا، ایک اسپیسیفک درخت تھا، اس کا نام نہیں لیا اللہ پاک نے، بس بیان کر دیا اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ بہرحال آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے اس خطا کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، معافی مانگی، اللہ پاک نے ان کی معافی قبول فرما لی اور بالآخر دنیا میں بھیج دیے گئے آزمائش کے لیے۔ اب یہ دنیا کی زندگی چند روزہ، اس میں میرا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے، یا خطاب اصل میں اہل ایمان سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ یہ فلسفہ بھی ذہن میں رہے کہ چند چیزیں اللہ پاک نے حرام قرار دی ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کو نام تک سے بیان کر دیا گیا تاکہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ باقی تمام چیزیں پاکیزہ ہیں، تمام چیزیں اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا کی، حلال ہو، پاکیزہ ہو، طیب ہو، اس کو استعمال کیا جائے۔ تو بہرحال پہلی بات الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے عطا فرمائی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ واشکروا للہ۔ آیت مبارکہ میں بڑا گہرا ربط ہے کہ جس رب نے رزق عطا فرمایا، اگر اس کے حکم کے مطابق پیسہ کمایا جائے، حلال اور پاکیزہ چیز کھائی جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ واشکروا للہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لہذا آیت کا رب سمجھیے کہ جو رزق ہے یہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ جب انسان حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اس رزق کو استعمال کرتا ہے تو خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد انسان سے جو ہے وہ نکلتی ہے۔ اور امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شکر کے 3 درجات بیان فرمائے، اس حوالے سے پہلا درجہ، اس نعمت پر دل سے شکر ادا کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خاص طور پر کھانے پینے کی نعمتیں، یہ تو رب کائنات نے عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان تمام نعمتوں سے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ پاک نے فرمایا پھر لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لہذا سب سے پہلا شکر کا درجہ یہ ہے کہ انسان دل سے اس نعمت کو نعمت سمجھے۔ عام طور پر ہم نعمتوں کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارا المیہ یہ ہے، اور جب وہ نعمت چھن جاتی ہے یا نہیں ملتی، قحط آ گیا، پانی کی شارٹیج ہو گئی، تب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی۔ لہذا واشکروا للہ، دل سے اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ دوسرا درجہ اس شکر کا، جو نعمت تم کھا رہے ہو، زبان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ لہذا عقل حلال کے حوالے سے شکر کا دوسرا درجہ، زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر تیسرا درجہ یہ بنے گا کہ اس نعمت کا اعضاء و جوارح کے ساتھ اس کا صحیح استعمال کر کے شکر ادا کیا جائے۔ خاص طور پر کھانے پینے میں معاملہ بڑا نازک ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جس طرح سے اسراف اور تبذیر کیا جاتا ہے، پھر خاص طور پر یہ کھانے پینے کا سامان جس طرح ضائع ہوتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ بہت تکلیف دہ عمل ہے یہ، کہ ایسے علاقے بھی ہیں پوری دنیا میں، بہت سارے ایسے علاقے آپ کو ملیں گے جہاں لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، لیکن اگر کسی کی شادی کے موقع پر ڈھیروں ڈش بنائی جائیں اور پھر اس کھانے کا غلط استعمال ہو، اس کو صحیح طور پر کھایا نہ جائے، اس کا اسراف کیا جائے، اس کو ضائع کیا جائے، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند۔ قیامت کے دن اس حوالے سے ہم سب کو ان باتوں کا جواب دینا ہوگا کہ اگر ہم نے غذا کی ناقدری کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اس کے نتیجے میں قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہوگی۔ بہرحال ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ قحط کا عالم تھا، اور قحط میں ایسا ہی ہوتا ہے، کھانا پینے کے معاملات ذرا کم ہو جاتے ہیں۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص طور پر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشرہ مبشرہ میں ان کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا، تو آپ نے ان کے لیے ایک بکری ذبح کی، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جب وہ کھانا آیا ہے، وہ نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سامنے آئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا یہ ہیں وہ نعمتیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو رب کائنات نے جو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے عطا فرمائی ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ واشکروا للہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرو۔ زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، دل سے بھی اس نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے، اس پیسے کا صحیح استعمال کر کے، اس غذا کا صحیح استعمال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ بہت گہرا ربط اس کو جو ہے وہ تلاش کرنا ہوگا، اس اعتبار سے کہ خطاب اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، اہل کفر سے، مشرک سے، منافق سے خطاب نہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ ان سے خطاب ہے۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، شکر ادا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ عقل حلال اور عبادت، ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہذا اس تعلق کو سمجھنے کے لیے بہرحال ہمیں تھوڑی گہرائی میں اترنا پڑے گا۔ انسان کا مقصد تخلیق عبادت،
جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات بیان ہوئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ بنا ہے عبد سے، عین با اور دال۔ عبدن عربی زبان میں کہتے ہیں غلام کو، سلیو کو، بندہ عرب فارسی میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سورۃ الذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو تو محض اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے تو رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے۔ لہذا ابھی ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ یہ عقل حلال، حلال روزی، حلال پاکیزہ چیزیں کھانا اور عبادت کا آپس میں کیا گہرا تعلق ہے۔ الحمدللہ، وقفے میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172 کے حوالے سے چل رہی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر 3 احکامات دیے۔ نمبر 1، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، شکر ادا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، بڑی زبردست، بڑی جلالی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی پس میری ہی عبادت کرنا، واقیم الصلاۃ لذکری اور نماز قائم رکھنا میری یاد کے لیے۔ گویا نماز ذریعہ ہے اللہ پاک کو یاد رکھنے کا، مقصد تخلیق انسان، پرپز آف کریشن آف انسان، ٹو سرینڈر، ٹو فلفل دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ دیٹ از کالڈ عبادت۔ لہذا عبادت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی سے آپ سوال کریں عبادت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، عام طور پر مسلمان اس کا جواب دیں گے عبادت کا آغاز نماز سے ہوتا ہے۔ چلیں اس بات کو اگر صحیح مان لیں، نماز سے عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز کس کی قبول ہوگی؟ اب یہ دلچسپ سوال ہے، نماز کس کی قبول ہوتی ہے؟ نماز کی قبولیت کی شرط لازم طہارت و پاکیزگی، بغیر طہارت و پاکیزگی حاصل کیے اگر انسان نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، لہذا پاکیزگی کے لیے تیمم ہے، وضو ہے، غسل کے مسائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اب ایک ہے ظاہری طہارت۔ ظاہری طہارت کیا ہے؟ جسم ناپاک ہو جائے تو غسل کیا جائے، اس کے فرائض اور سنت سب ہم جانتے ہیں، وضو کیا جائے، غسل اور وضو نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، پانی نہیں ہے تو تیمم کیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جسم کا پاک کرنا نماز کی قبولیت کے لیے شرط لازم ہے۔ اگر کسی شخص کا پورا وجود ناپاک ہو، وہ ایسی غذا کھا رہا ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہو، تو آپ مجھے ذرا بتائیے کہ ظاہری اعتبار سے تو پاک صاف نظر آئے گا، اچھے کپڑے پہنے ہیں اور وضو یا غسل کر کے آیا ہے، لیکن باطنی اعتبار سے اگر وہ نجس اور ناپاک چیزیں کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، سور کا گوشت کھا رہا ہے، حرام غذا کھا رہا ہے جو اللہ اس کے رسول نے منع فرمائی ہے، تو ظاہری اعتبار سے کتنا ہی پاک صاف ہو، باطنی اعتبار سے وہ نجس اور ناپاک ہے۔ لہذا باطنی طور پر اگر نجس اور ناپاک ہے تو اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے وہ نجس و ناپاک ہے، اور ایسے شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ ہیں نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کا نقشہ کھینچا، یہ وہ شخص ہے کہ جو خانہ کعبہ آ رہا ہے، مسافر ہے، انتہائی دیکھیں جو حدیث میں جمع کی گئی، مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مسافر بھی اللہ کے گھر کا، اس کے سر پر مٹی اٹی ہوئی ہے، کپڑے گرد آلود ہیں بری طرح، اور بہت طویل سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچا ہوا ہے، اور پکار بھی اللہ کو رہا ہے، کسی بت کی پرستش نہیں کر رہا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، پکار بھی اللہ کو رہا، اے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اس کو پکارتا ہے۔ لیکن پیارے نبی کا جواب سنیے، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ ہے لرزا دینے والی حدیث، ہلا دینے والی۔ اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس نے جو کھایا وہ حرام کا، جو پیا وہ حرام کا، اس کا جو جسم بنا وہ حرام غذا سے بنا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایسا شخص جس کا جسم حرام غذا سے بنا ہو، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔
لہذا اس حوالے سے ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، کیلکولیٹ کر لیں ذرا ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اور 60 65 70 سال یہ ایوریج ایج ہوتی ہے تقریباً، اس میں کتنے گھنٹے ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے 3 گھنٹے کا ایک ایگزام ہوتا ہے نا، ایگزامینیشن ہال میں بچہ یا اسٹوڈنٹس طالب علم امتحان دے رہے ہوتے ہیں، وہاں 3 گھنٹے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہاں رب نے چند لاکھ گھنٹے ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ پر ایمان اگر ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے، اس کا شکر بجا لاتے ہوئے حلال چیزوں پر اپنے آپ کو محدود کر لے۔ یہ ہے اصل میں امتحان، یہ ہے اصل میں آزمائش۔ لہذا عقل حلال جب انسان کھاتا ہے تو اس کا اخلاق درست ہوتا ہے، اس کا باطن اگر پاک ہو، تزکیہ اگر ہوا ہو تو اس کا نتیجہ اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ آج اولاد نافرمان کیوں ہے؟ لوگ اکثر و بیشتر شکوہ کرتے ہیں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا اپنی اولاد کے لیے، اور واقعہ یہ ہے کہ ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں، کوئی شک نہیں، تعلیم دلا رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئرز کے لیے اچھے اسکولوں، کالجز، یونیورسٹیز میں جس طرح کی فیسز ادا کی جاتی ہیں، ماں باپ واقعتاً بہت مشقت جھیلتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر یہ پیسہ حرام طریقے سے کمایا گیا ہو اور حرام غذا اگر ہم اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں تو آیت مبارکہ سن لیجئے، یہ آیت ہلا دینے والی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اور وہ آگ کیسی ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اب ہم کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اپنی اولاد کو ہم نے حلال کھلا کر پاکیزہ اخلاق سکھانے ہیں، اللہ کا بندہ بنانا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے اور کروانے والا بنانا ہے، یا حرام غذا کھلا کر خدا نخواستہ اس کے معدے میں حرام غذا پہنچا کر اس کو شیطان کا بندہ بنانا ہے، اس کے اخلاق اور کردار کو برباد کرنا ہے۔ یہ فیصلہ میرا اور آپ کا۔ شیطان مردود انسان کو بے حیائی و فحاشی کا حکم دیتا۔ قرآن حکیم میں یہ حکم اتنی مرتبہ آیا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ ساری آیات آپ کے سامنے بیان کروں۔ البتہ ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، اے انسانوں، کھاؤ جو کچھ بھی زمین میں ہے، حلال ہو اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ حلال یعنی شریعت میں اس کے لیے حرام کی دلیل نہ ہو، پاکیزہ ہو، ظاہری اعتبار سے بھی سڑا ہوا نہ ہو، اسی طرح کوئی اس میں شرک کی نجاست موجود نہ ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ 2 شرائط اس میں بیان کی گئی، حلالا طیبا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آیت مبارکہ کا رب تلاش کیجئے۔ رب کائنات فرما رہا ہے اے لوگو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، زمین اگاتی ہے، حلال ہو، پاکیزہ ہو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمنی کیسے کرتا ہے؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ جب انسان حرام غذا کھا لیتا ہے خدا نخواستہ تو اب در حقیقت وہ شیطان کا دوست بن گیا، اور شیطان پھر اس کو بے حیائی، ترغیبات دلاتا ہے نافرمانی کی، بے حیائی کی، فحاشی کی اور شرک کی، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ باتیں، وہ عقائد منسوب کرنا کہ جو باطل ہیں، جو مشرکانہ عقیدے ہیں۔ لہذا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کرنے لگو کہ جو تم جانتے نہیں۔ مشرکین مکہ کا یہی طرز عمل تھا، اور قرآن حکیم اور احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو چیز حلال کرنی ہوتی تھی حرام کو اس کو کہتے تھے اللہ نے حلال کی ہے، معاذ اللہ۔ کئی ان کے معاملات تھے شریعت کے حوالے سے، انہوں نے توڑ مروڑ کی ہوئی تھی، جو چیز چاہتے حلال قرار دیتے، جو چاہتے حرام قرار دیتے، اپنی شریعت من گھڑت بنائی ہوئی تھی۔ لہذا اللہ پاک نے فرمائے شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جو تم نہیں جانتے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں رب کائنات نے فرمایا، یہ آیت نمبر 81 ہے، کھلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، ولا تطغوا فیہ، اور حد سے نہ بڑھو اس میں، سرکشی نہ کرو۔ اب سرکشی، جو رب کائنات نے نعمتیں عطا فرمائی اس میں سرکشی کیا ہے؟ نمبر 1 حلال ہو،
اس معدے میں حلال غذا جا رہی ہو، اس پیسے کا، اس غذا کا استعمال یہ ہو کہ اسراف نہ ہو، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کیا جائے، اور پھر یہ کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پیسہ خرچ کر دیا جائے۔ تبذیر اگر خواستہ کی گئی، جیسے کہ میں نے مثال دی کہ شادی بیاہ کے موقع پر کئی ڈشز بنا کر گویا غریب کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اور جو حرام جن کے پاس موجود ہے وہ اپنی اسٹیٹس کا، اپنے ایک سمبل جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس غذا کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ آپ بھی گئے شادیوں میں، میں بھی جاتا ہوں، ولیمے میں خاص طور پر دیکھا گیا کہ وہاں پر جس طرح سے لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے ان کو کھانے کو ملا ہی نہیں، پلیٹوں کے اندر کئی بوٹیاں اور جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ ضائع کی جا رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا دیکھو وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور حد سے نہ بڑھو، سرکشی نہ کرو، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر ایسا کرو گے تو تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا۔ بہرحال آیت مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی اس کو خلاصے کے طور پر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پہلا حکم یا ایھا الذین آمنو، اللہ کا پیغام اہل ایمان کے نام، مومنوں کے نام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، واذکروا للہ، اور اگر پاکیزہ چیزیں کھاؤ تو پھر شکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ لہذا پاکیزہ غذا اگر کھائی جائے گی، اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا، اور عبادت کے لیے ذریعہ بنے گا، حلال روزی، حلال غذا انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائے گی، تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنے گا، اور انسان کی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اس آزمائشی وقفے میں حلال غذا کھانے اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ اللہ اللہ